السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہاویوں، یہود و نصارہ سے بدتر تم ہو۔ رپلائی ٹو بہاوی علامہ حسام آن مرزا جہلمی سے اختلاف کیوں؟ تو اس ویڈیو میں بہاوی علامہ حسام سے کچھ کوشچن ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ کسی کی بھی نہیں سنتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اور کہاں سے لاتے ہیں انہیں نہیں پتہ، اور وہ نبی کے بارے میں بھی نافرمانی کرتے ہیں اور بھی جو بھی ہے ان کے بارے میں نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اسی سے ریلیٹڈ کچھ سوال ان سے ہوا اور انہوں نے جواب دیا ہے، اور اس پر علی مرزا نے کیا کہا ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں، اور کس طریقے کا معاملہ سامنے آتا ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کرے کہ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی ہی روشنی میں ساری معلومات دے، اور جو بھی جانے انجانے میں ہم سب سے غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے، اور ہم سب کو حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مرزا بھی یہ کلیم کرتا ہے، مرزا انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میں قرآن و سنت کی پاسداری کرتا ہوں اور اس کا پرچار کرتا ہوں۔ وہ بھی اس پرچار کو لے کے انہوں نے لوگوں کو جس طرح ان کا نظام ہے، آپ کا اختلاف اس سے کیا ہے؟ بنیادی طور پہ عارف بھائی، آپ نے جس بندے کا نام لیا ہے اس کی زبان کے شر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہیں ہے، صحابہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہودی کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا، حالانکہ دنیا میں یہودیوں نے رسول اللہ کے بارے میں بہت سے غلط الفاظ معاذ اللہ کے، مجنون کا، جادوگر کا، لیکن یہ لفظ نہیں کہا یہ کل کا چھوکرا ہے۔ تو وہ آج تک یہی بات ثابت نہیں کر سکا۔ پھر وہ کہتا ہے حسن تے شیعی کوئی نہیں، فلاں تے شیعی کوئی نہیں، حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا انبیاء بھی شیعی کوئی نہیں۔ یہ جو انداز زبان ہے یا انداز بیان ہے، بد زبان ابن تیمیہ، علامہ احسان علی شہید ریجیکٹ کرنا، حضرت حسن کی توہین کرنا، نبیوں کی توہین کرنا۔ اچھا اب مجھے یہ بات بتائیں، یہ بدتمیزی کون سی قرآن و سنت؟ اس کو یہ کہا بھائی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بغیر ترجمہ قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا۔ اس کے پیچھے ہے کون علامہ صاحب؟ اس کے پیچھے بنیادی طور پہ میں تو مرزا محمد علی جیلمی کو رافضی بندہ سمجھتا ہوں اور عالمی جو قوتیں ان کا ایجنٹ سمجھتا ہوں۔ اچھا امام ابن تیمیہ کا ایک عظیم قول ذہن میں آ گیا کہ انہوں نے کہا جو رافضی ہوتے ہیں نا وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر ہیں۔ جو رافضی ہوتے ہیں نا وہ عیسائیوں اور یہودیوں سے بھی بدتر۔ مذہب بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا کہ اہل حدیث، دیوبند، شیعہ اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا کہ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے۔ واجب القتل اعلیٰ حضرت سمجھتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، لیکن آج یہ کٹھے ہیں۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت کا وہ حصہ جو اعلیٰ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے اور ان کے بیٹے نے جمع کیا ہے، اس حصے میں اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اہل حدیث دیوبند کی نہ تو نماز ہے، نہ جماعت ہے، بلکہ کہا کہ کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں، ان کو کافر کہا۔ ویسے ہمیں اعلیٰ حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مسجدیں نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت سے بھی بلنڈر ہوا، سینئر اعلیٰ حضرت نے پکڑ لیا۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا اذان پہ آپ بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، عز و جل کہہ لیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، باقی ان کی اذان بھی کوئی نہیں ہے۔ پھر ہمارے بابا جی نے تو رہی صحیح کسر کٹ دی تھی، اور انہوں نے کہا چھڑ دو، وابیاں دی اذان دا کہ احترام ہے تو سوراں دے سور نے۔ ہاں کہنا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا تے اے تے سور دے سور چلو چلیے۔ جس طرح سور جو ہے وہ بدترین مخلوق ہیں اس حوالے سے کہ وہ حرام ہے، ویسے یہ نہیں کہ انہیں مار دینا ہے، ان کا بھی اللہ نے مقصد رکھا ہے۔ اس طرح انسانوں میں سب سے بدترین جو ہے، بلکہ انسانوں میں نہیں، انہوں نے کہا سوراں دے سور، یعنی سوروں کے اندر بھی اگر سب سے برا کوئی سور ہے تو وہ وہابی ہیں، جو آج کہتے ہیں ایک تسبیح میں پڑھوئے گئے ہیں۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث، دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ تو ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہو گئے
اور ان مولویوں نے میرے خلاف کس طرح گلے پھاڑے. حالانکہ میرے ساتھ کیا اختلاف تھا؟ توحید میری تم سے بھی بہتر. قبر پرستی پہ میں تم سے بہتر بولوں، تم تو گنبد خضرا پہ بول نہیں سکتے کیونکہ سعودی حکومت سے ڈر لگتا ہے تمہیں. میں نے تو گنبد خضرا کے بارے میں بتایا کہ یہ 650 سال بعد بدعت شروع ہوئی ہے، اور یہ بالکل ہمیں اگر موقع ملے تو ہم اس گنبد کو اتار لیں گے. توڑیں گے نہیں، قبر رسول کو نہیں ختم کریں گے، اتار لیں گے. ویسے کریں گے جس طرح مولا علی کے دور میں تھا. یہ جو مولا علی سے بڑے عاشقان رسول بنے ہوئے، یہ بھی میں نے پوسٹ مارٹم کیا. تو ادھر بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. رفع الیدین، انہوں نے پوری انڈیا پاکستان کی ہسٹری میں اتنے لوگوں کو سنت کے مطابق نماز شروع نہیں کروائی جس طرح کے ہمارے اس پلیٹ فارم سے شروع کی، اور نجی محفلوں میں یہ مانتے ہیں. اختلاف کیا تھا؟ ایک چھوٹے سے اختلاف پہ جس میں یہ غلط تھے، مان لیتے. لیکن وہی بات ہے جس طرح قرآن میں آیا نا کہ بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. نبی موجود تھا پھر بھی وہ بچڑے کے آگے جھک گئے. بخاری مسلم موجود تھی، بنو امیہ کی محبت انہیں پلا دی گئی. اہل حدیث فرقہ ذلیل ہی بنو امیہ کی وجہ سے ہوا ہے، ان کے دفاع کر کے. آندہ بھی ہوگا، اگر بچنا ہے پیچھے ہٹ جاؤ. میں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا کیونکہ میں تو غدیر خم پہ کھڑا ہوں، قرآن اور اہل بیت. سیدھی سی بات، توحید پہ زیرو ٹالرنس، اہل بیت کے دفاع کے اوپر زیرو ٹالرنس. اس زمانے میں ہوتے اہل بیت کا دفاع کرتے تلوار کے ذریعے، آج کریں گے زبان کے ذریعے انشاءاللہ تعالی. یہ بھی کافی اٹھایا. یہ تو ہر جمعے میں انہوں نے تماشا لگایا ہوتا تھا کہ جی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوکرا کہا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ نہیں ہے، صحابہ بھی محفوظ نہیں ہے. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہودی کہتے ہیں یہ کل کا چھوکرا ہے. حالانکہ دنیا میں یہودیوں نے رسول اللہ کے بارے میں بہت سے غلط الفاظ معاذ اللہ کے، مجنون کا، جادوگر کا، لیکن یہ لفظ نہیں کہا یہ کل کا چھوکرا ہے. ظالموں، اللہ کو جان دینی ہے. تم لوگ تو واقعی یہودی ایجنٹ نکلے ہو. میرے جملے کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹا. یہ بات میں نے یہودیوں کے ریفرنس سے کی تھی اور تم نے کہا کہ یہ کہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. 180 ڈگری کا فرق پڑ جاتا ہے. نقل کفر نہ باشد. اگر آپ کسی کافر کی نقل اتار رہے ہیں اور اس کے ریفرنس سے کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ کفر شمار نہیں ہوتا. مثلا اگر میں کہوں کہ قرآن میں آیا ہے کہ کافر کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے ہیں، نعوذ باللہ. وہ کہتے تھے یہ مجنون ہے، یہ مسحور ہے، اس پہ جادو ہوا ہے. یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے. اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح شام اسے قرآن سکھاتا ہے. توبہ توبہ. سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر بدکاری کی تہمت لگا دی. اس سے بڑی کوئی تکلیف دی جا سکتی تھی رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ اعتراضات ریپیٹ کرتے ہوئے ہم کبھی بھی اپنے ریفرنس سے کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے. ان تمام اعتراضات کو جمع کر کے میں نے اردو کا محاورہ استعمال کیا تھا، اور محاورہ اسی زبان کا استعمال ہوتا ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. یعنی ہم لوگ یروشلم کے پاسباں سفید داڑیوں والے بابے بیٹھے ہوئے، نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانند تھے نا. یہ ذہن میں رکھیے گا. سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں آیا کہ یہ اس نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کی تو داڑھی پوری زندگی سفید ہوئی نہیں ہے. کہتے نہیں یہ لفظ دکھاؤ. اگر یہ اس طریقے سے لفظ دکھائے جانے والی اگر آپ بات ڈیمانڈ کریں گے تو تمہارے سارے قرآن کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے. ہم قرآن کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے لیے اس زبان کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو محاورے میں استعمال ہوتے ہیں. اس سے بڑھ کر سٹیٹمنٹ قرآن میں رپورٹ ہوئی ہے زید ابن ارکم کے اس واقعے کے حوالے سے جو صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا. عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ان ذلیلوں کو نکالیں گے. نعوذ باللہ. رسول اللہ کو، صحابہ کرام کو ذلیل کہا. زید ابن ارکم نے یہ بات سن لی، نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی کہ یہ خبیث یہ بکواس کر رہا تھا. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو وہ انکاری ہو گیا، چٹا جھوٹ بول دیا اس نے. زید ابن ارکم بڑے پریشان ہوئے اس حوالے سے اور گھر بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ کو اس نوجوان لڑکے پر اتنا پیار آیا کہ قرآن میں ان کے حق میں آیات نازل کر دی. سورۃ المنافقون میں ایگزیکٹ وہ گستاخانہ الفاظ نقل کیے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو وہاں سے ذلیلوں کو نکالیں گے. یعنی صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذلیل کہا. پھر اللہ نے کہا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے ہے، مگر منافقین نہیں جانتے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں، یہ حدیث بیان کرتے ہوئے ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں چھوکرے کا ورڈ یوز کیا ہے کیونکہ ان کی اردو شستہ تھی. انہوں نے کہا کہ وہ جو چھوکرا تھا نا زید ابن ارکم، اس کے حق میں قرآن نازل ہوا اور اللہ نے کہا کہ وہ چھوکرا صحیح کہتا تھا، عبداللہ ابن ابی غلط کہہ رہا تھا. اب چونکہ ڈاکٹر اسرار نے ان فرقوں کی منجی نہیں نہ ٹھوکی تھی، یہ بیان القرآن کے الفاظ ہیں، میں ویڈیو میں لگاؤں گا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارکم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ ختم، میں نے نہیں کہا یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ.
تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئی جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان میں غلط نہیں سنا تھا. ہم نے سن کے تو نہیں کہا کہ انہوں نے زید ابن ارقم کو چھوکرا بول دیا. او بھائی نوجوان لڑکے کو چھوکرا ہی بولا جاتا ہے اردو میں. ڈکشنری از آلویز اتھارٹی. ڈکشنری اردو کی کھول لیں, اس میں چھوکرا ورڈ دیکھیں آگے لکھا ہوگا نوجوان لڑکا. چھوکرے کا ورڈ قرآن میں بھی موجود ہے. ہم نے ایک چھوکرے کو سنا ہے جو ہمارے بتوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے, جس کا نام ابراہیم ہے, سورۃ الانبیاء میں. ظاہر نوجوان تھے, تو اس ورڈ کے اوپر کیسے اعتراض ہو گیا؟ اور وہ بھی جب کافروں کے اعتبار سے استعمال ہو رہا ہے. نہ ورڈ کے اوپر اعتراض ہوگا اور نہ کافروں کے ریفرنس سے جب بات ہو رہی ہے اس پہ کوئی اعتراض بنتا ہے. پھر اس سے اگلا سٹیپ ہم نے ان کا طے کروایا. پیر کرم شاہ صاحب الازری جو بریلویوں کے آپ سمجھ لیں احمد صاحب بریلوی صاحب کے بعد اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے بعد سب سے بڑے رائٹر ہیں, جن کی عزت سارے فرقے والے کرتے ہیں, جسٹس بھی رہ چکے ہیں. ان کی ضیاء القرآن تفسیر چھپی ہوئی ہے. اس میں سورہ مریم میں جب وہ آیات آتی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے, آزر جو تھے, اب یہ اختلاف ہے کہ وہ والد تھے یا باپ تھے, چونکہ قرآن میں باپ کا ورڈ استعمال ہوا ہے, باپ چچا کے لیے بھی آتا ہے, ہم ادھر تک ہی رہتے ہیں. اپنے باپ سے انہوں نے بار بار کہا یا ابتی یا ابتی, اے میرے ابا جان. شیطان کی پیروی نہ کریں, اے ابا جان اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ توحید کے راستے پر آ جائیں. اس کی تفسیر میں پیر کرم شاہ صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ حضرت ابراہیم کے باپ آزر نے ان کی بات اس لیے نہیں مانی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ کل کا لڑکا آ کے ہمیں سمجھائے گا. ہائے 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 ہائے, یہ کہتے تھے چھوکرا بھی درست تھا, یہ کل کا چھوکرا جو بولا ہے نا یہ گستاخی ہو گئی ہے. وہ بھی یہودیوں کے ریفرنس ہے, چونکہ یہ یہودیوں کے سپورٹر ہیں نا, یہ یہودیوں کا دفاع کر رہے ہیں, تو یہودیوں کے ریفرنس ہوئی بات انہوں نے میرے کھاتے میں ڈال دی اور کہا جی کہاں سے نکالی بھئی, محاورتاً اسی طریقے سے گفتگو ہوتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے یہ کہاں سے نکالا تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے محمد مر چکے, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. بات تو بالکل درست کی ہوئی ہے لیکن اپنی طرف سے کی ہے. تو چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں جو اس زبان کے محاورے میں ہوتے ہیں, بجائے یہ کہ میں یہ ساری گالیاں الگ الگ ذکر کروں. نعوذ باللہ جو نبی الاسلام کو وہ دیتے تھے کہ دیوانہ ہے, پاگل ہے, جادو زدہ شخص ہے, اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے, اجمی غلام رکھا ہوا ہے, اس کی بجائے میں نے یہ اسے سم اپ کہ وہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں آ کے سمجھائے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آ گئی. ہائے ہائے ہائے. خلیل الرحمان جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی جو اہل حدیث کا فیس ہے میڈیا کے اوپر, ان سے سوال ہوا, دیوبندی تنگ کرتے تھے اہل حدیثوں کو, تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نئی روش نہیں ہے. جب جب کسی قوم میں اس کے پیغمبر نے آ کر دعوت توحید پیش کی تو وہاں کے بڑے بوڑھے سامنے آ جاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے داڑیاں کیا دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے, انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی, کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین, یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین. واہ واہ واہ. اس دن دائیں مرے پیج ہے, کٹاؤ نہ ہوتے تھے 295C نہیں کٹتی. وہ تو کافروں کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں, اور میں نے تو یہودیوں کے ریفرنس سے نبی الاسلام کے بارے میں محاورتاً یہ بات کی تھی. اس نے 1,24,000 پیغمبروں کے بارے میں بات کی. اس نے کہا جب جب کوئی نبی اپنی قوم میں آتا تھا تو وہ بڑے بوڑھے کہتے تھے ہم نے داڑیاں دھوپ میں سفید کی ہیں, یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. اس لیے کہ وہ اردو سپیکنگ ہے. میں پنجابی ضرور ہوں لیکن میں نے الحمدللہ جس طرح قرآن و سنت میں مہارت حاصل کیا نا, میں نے اردو زبان میں مہارت حاصل کی ہے. شستہ الفاظ بولنے پہ ایک ایک چیز سیکھی ہے. تو جو اہل زبان ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں کیا وہ ڈکشنری کے مطابق غلط ہے یا صحیح ہے. الحمدللہ ایک ایک چیز ڈکشنری کے مطابق بھی درست, قرآن و سنت کے دلائل میں بھی الحمدللہ درست. اور کہہ رہا کون ہے وہابی, کہتا جی اس نے تو کہا ہے حسن تے شاہی کوئی نہیں, وہ تو اڑا کے لینا دینا حسین نہ لائے یزیدیوں. تو وہ آج تک یہی بات ثابت نہیں کر سکا. پھر وہ کہتا ہے حسن تے شاہی کوئی نہیں, فلاں تے شاہی کوئی نہیں, حسن تے شاہی. اور پھر کہتا ہے میں شیعہ علماء سے پوچھتا ہوں کہ اب وہ کدھر ہیں. اہل بیت کی اتنی توہین ہو رہی ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے
حسن شاہی کوئی نہیں. بھائی شیعہ علماء نے وہ کلپ دیکھا, مجھ سے رابطہ کیا, میں نے پوری ویڈیو بھیجی اور انہیں بات سمجھ آ گئی. بات تمہیں بھی سمجھ آئی ہوئی ہے کہ میں نے کیا بات کی تھی, اس لیے شیعہ باہر نہیں نکلے ہیں. ورنہ آپ کو پتا ہے شیعہ چھوڑتے ہیں, چھوٹی سی بات بھی پکڑ لیتے ہیں, اور اکثر اوقات وہ صحیح پکڑ رہے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہنگامہ میرے خلاف کھڑا ہو جانا تھا. یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. یہ الزامی جواب کے طور پر ہو رہی تھی کہ صلح حسن کے پیچھے جو تم جا کے چھپتے ہو, تو وہابیو تم تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ کوئی چیز نہیں مانی جائے گی. ہم تمہیں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے مار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت جہنم کی طرف بلاتی ہوگی. ہم تمہیں نبی کی حدیثیں سنا رہے ہیں اور تم آگے صلح حسن کے پیچھے چھپتے ہو. تو یہ تو تمہاری ڈاکٹرن تھی نا کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ کسی شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پھر حسن تو شاہی کوئی نہیں ہے. جب نبی علیہ السلام کی حدیث آ گئی, یہ حضرت حسن کو نہیں میں کہہ رہا تھا کہ تسی شاہی کوئی نہیں ہو. یہ بات اس طرح ہوئی تھی. انہوں نے کلپ کاٹا, حسن شاہی کوئی نہیں, حسن شاہی کوئی نہیں. کہ انہوں نے کہ جن کے ماموں نے اپنے دربار میں حسن کی شہادت کے اوپر جو زہر دے کر ہوئی انا للہ بھی نہیں پڑھنے دیا. لو سامو, اب تم نے مجھے چھیڑا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ حسن شاہی کوئی نہیں, یہ عقیدہ تمہارے ماموں کا تھا. میری ایک ویڈیو ہے حسن کا قاتل کون, 2 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں, وہ آپ تفصیلاً ویڈیو دیکھ لیں. یہاں میں صرف حوالے کے لیے وہ بات کروں گا, لیکن ماموں تک پہنچنے سے پہلے ان کے جو چھوٹے بھانجے ہیں نا ان کا ذکر کر لوں. توصیف راشدی کی ویڈیو ریکارڈ ہے. اس نے شیعہ کو جواب دیتے ہوئے, وہ شیعہ کہتے تھے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, اس کا جواب دیتے ہوئے توصیف راشدی نے پتا کیا کہا, پھر دسو علی کیڑی بلا ہے, ڈائریکٹ حضرت علی کو کہا. آپ نے سنا نہیں ذاکروں کی مجلس کو, توبہ توبہ توبہ, علی نو خدا اکھنے ہاں, نہ خدا تو جدا اکھنے ہاں. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, پھر کیا بلا ہے. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, پھر کیا بلا ہے. نہ علی خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے, پھر کیا بلا ہے. یہ ہے علی تے شاہ کوئی نہیں. یہ تم نے غصہ نکالنا تھا رافضیوں پہ نکالو, ناصبیوں پہ نکالو, لیکن حضرت علی کو کیوں کہا کہ وہ کیڑی بلا ہے, اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ علی کیا بلا ہے. ہاں خود کیا کہ دسو علی پھر کیڑی بلا ہے. نعوذ باللہ. وہ وہابی مولانا کہتے ہیں کہ جی اس نے کہا ہے کہ نبی تے شاہی کوئی نہیں, بولے اعوذ باللہ تعالی. حتیٰ کہ اس نے یہاں تک کہہ دیا انبیاء بھی شاہی کوئی نہیں. اور میں نہیں کہا, میں کہ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں, میں کیا. ہاں ہوں سمجھ لگی ہے. اچھا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بریلوی میرے اوپر چڑھا دے. نہ بریلوی کی تو چڑھنے سن, بریلوی تے اللہ دے فضل اپنے بزرگان دین نو چھوڑ کے تھے اٹیچ ہو چکے. آپ ریئل ٹائم ادھر ماشاءاللہ 200-250 لوگ موجود ہیں. مجھے بتائیں کتنے اس دعوت حق پہ آنے سے پہلے کسی زمانے میں بریلوی رہے ہیں, ذرا ہاتھ کھڑا کریں. ہاں جی اے جڑی بریلوی جنہوں میرے چڑھانا جے, لو سامو. تو یہ تماشے چھوڑ دو, یہ بات ہی نہیں ہوئی. بلکہ اگلے دن مجھے کسی نے نا اے آئی کی نا ایک ویڈیو بھیجی. اے آئی سے وہ کوشچن ہوا کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں, تو اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ان کا اس کا مقصد کسی بابے کی توہین نہیں ہے, رسول اللہ کی شان کو بلند کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کوئی بابا کوئی شہ نہیں ہے. اور یہ تو اس سے بھی وسط نعرہ لگاتے تھے. جو بندی بریلوی کیا کہتے تھے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ہو, ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, اور اس میں بھی وہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. ہاں شیعہ نے بھی ایک گھوڑا بنایا ہوا ہے, سنیوں نے معاویہ کا گھوڑا بنا لیا. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا, عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. کتنا بڑا یہ جرت والا کام ہے. اور اللہ کے بندو, ایک عام مومن بھی اس کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. تم یہ بات کر رہے ہو کہ گھوڑے کے قدموں کی خاک, جانوروں سے بدتر کہہ رہے ہو اہل ایمان کو. ہاں تمہارے بزرگ واقعی بدتر ہی ہوں گے. ہم جن بزرگوں کو مانتے ہیں وہ افضل ہیں صحابہ کے گھوڑوں سے بھی, الحمدللہ. اور یہ وہابی بھی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز تو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. توبہ توبہ توبہ. جو شخص اسلام کا پہلا مجدد ہے, اور وہ مجدد اسی لیے ہے کہ اس نے بنو امیہ کا گند صاف کیا ہے, اسے اٹھا کے کہاں پھینک رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ لہٰذا یہ نعرہ ان کا اکٹھا ہے. تو تم تو کہتے تھے کہ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں. یہی کہہ رہے تھے نا. میں تو کہہ رہا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. آپ مجھے بتائیں کس کا نعرہ سافٹ ہے؟ میرا. کہتے ہیں نہیں ثابت کریں, ثابت کر دیا, لو سامو, الحمدللہ. تو یہ بے شرمی کے ساتھ اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اس نے کہہ دیا نبی تے شاہی کو نہیں. یہ اس طرح نہیں تھا بھائی, یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ جب توحید ڈسکس ہوگی اس میں اللہ اور اس کے رسول ایک آرگینک ہول ہے.
وہ ایک ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اطاعت اور اتباع کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. لیکن جب انبیاء کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا جائے گا پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ خالق اور مخلوق کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے یہ بات کی تھی کہ پھر خواہ کوئی فرشتہ ہو, کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر ہو, وہ اللہ کے مقابلے پر کوئی شے نہیں ہے. یہ بات کی تھی. یہ کہنا اور کہنا نبی سے شاہی کوئی نہیں, یعنی کہ نعوذ باللہ اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے. کتنا بڑا ظلم ان لوگوں نے کیا. یہ تو قرآن پہ بھی فتویٰ لگا دیں اگر انہیں پتا نہ ہو کہ یہ قرآن کی آیت ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 17. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. والعیاذ باللہ تعالی. قل فمن یملک من اللہ شیئا. اے وہی لفظ ہے, بابت شاہی کوئی نہیں. اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اللہ کے مقابلے پر کوئی اتنی سی بھی قدرت رکھتا ہے؟ وہ شے کوئی نہیں. اگر اللہ ارادہ کرے, ان اراد, اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے, ان یہلک المسیح ابن مریم, کہ وہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہیں سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب دیکھیں غصہ کرسچن پہ ہے اور فرنٹ پہ کون آ رہے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ کو موت دے دے, اس کی ماں کو اور جتنے ہیں سارے باب فارق, اور موت بھی نہیں ہلاک کا لفظ استعمال. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے مقابلے پر کوئی شے نہیں ہے. اللہ چاہے تو آنے واحد میں کروڑوں جیزس کرائسٹ پیدا کرتے, اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ وہ اس کی مخلوق ہے, وہ خالق ہے. اور سیم الفاظ نبی الاسلام کے بارے میں بھی آئے. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. سورۃ الملک میں اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ مجھے ہلاک کرتے, میرے ساتھیوں کو ہلاک کرتے, ہم کسی الزام میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہم بچ جائیں گے, تو کافر جو ہیں کس امید کے اوپر ہیں؟ کافروں کو عذاب سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ سمجھانے کے لیے بات ہوئی. جس طرح سورۃ الانعام میں آیا, سورہ یونس میں آیا, سورہ زمر میں آیا. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اے نبی تم فرماؤ مجھے تو خود ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. یہ سمجھانے کے لیے تھا. یہ کہنا چھاڑ دو عبد القادر پہ گیا جائے اور لے جاؤ دبو انہوں جا کے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. قرآن و حدیث نہ پڑھے ہوئے تھے بھی عبد القادر پہ جانا ہے, قرآن حدیث پڑھے ہوئے تھے ہوں چھاڑ دو بھی انجینئر پہ گیا جائے. پہ گیا جائے تھوڑے بابیاں نو پہ گیا جائے, کھا گیا تھوڑے بابیاں نو, کھا گیا, ڈکار بھی نہیں سلیا, کچا کھا گیا. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. الحمدللہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو رسول اللہ کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں نا, تمہارے بزرگوں کو اس کا اگر کروڑواں حصہ بھی نصیب ہو جاتا نا تو شرک چھوڑ دیتے, اماموں کی اندھی تقلید چھوڑ دیتے. تم لوگوں کو کیا پتا, تمہیں بھی اگر عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو یہاں سے لینا ہے. بابوں کے پجاریوں ہمیں بتا رہے ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی شاہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ, بے شرمو. کسی نے ابن تیمیہ کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, کسی نے ابو حنیفہ کو بنایا ہوا ہے, کسی نے مالک کو بنایا ہوا ہے, کسی نے احمد بن حنبل کو بنایا, رحمہم اللہ اجمعین. اللہ سے اجر پائیں گے, ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں ہے. مجھے بتائیں جب ہم کرسچنز کو سمجھانے کے لیے قرآن کی اتنی سخت آیات پڑھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ اس کو ہلاک کر دے, اس کی ماں کو اور تمام لوگوں کو, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ کیا ایک لمحے کے لیے بھی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دل میں کوئی نفرت لے کے آتے ہیں؟ نہیں. ہمیں پتہ ہے توحید اسٹیبلش ہو رہی ہے. جب قرآن میں آتا ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے, یعنی وہ کھانے کے محتاج تھے, اللہ کھانے کا محتاج نہیں ہے. ایسے کو پوچھ رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا. اور من دون اللہ بھی کہا سا, افتعبدون من دون اللہ, کہتے نہیں ہم تو پیغمبروں کی یا بزرگوں کی عبادت نہیں کرتے. ہم نے کیا کہا تھا؟ آگے چل, آگے لکھا ہے نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفع کے. عبادت کرو یا نہ کرو, جس کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک تم نے سمجھا اور تم نے کہا کہ اگر 11ویں پر دودھ نہ دیا, لاہور علی اجویری صاحب کے مزار پہ تو بھینسوں کے دودھ خشک ہو جائیں گے اور تہاڈی ساری مجھاں رل کے انہاں دودھ نہیں دیندیاں جتنی آسٹریلیل گاواں دیندیاں جے. کوئی اجمیری گاؤں بھی ہے؟ ہاں دسو. ہاں کوئی بغدادی گاؤں بھی ہے جے؟ جمال الدین بغدادی تے ہے بھی تقریباً وہی کچھ ہی ہے, لیکن گاں ہے کوئی حجویری گاں ہے, آسٹریلین گائے ہے, دیکھو کتنا دودھ دیتی ہے, وہ کس بازار پہ جاتی ہے؟ اور چھڑ دو, اللہ دو بندے ہو, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو توحید جب اسٹیبلش ہوگی پھر اسی طریقے سے گفتگو ہوگی. اور پھر وہابی تو بات ہی نہ کرے, جو گالی تمہیں پڑتی تھی تم نے سمجھا کہ جس طرح تمہیں وہ تکلیف اٹھانی پڑی اور کئی اہل حدیث قتل ہوئے بریلویوں کے ہاتھوں, تو انجینئر کے اوپر بھی کوئی بریلوی چڑھا دیں, یہ تمہاری خواہش پوری نہیں ہوگی.
گستاخیاں تو تمہارے بزرگوں نے کی ہوئی ہیں. تمہارے اسماعیل دہلوی نے جس کے نام کے اوپر پنڈی اسلام آباد میں 3 مسجدیں تم نے بنائی ہوئی ہیں, شاہ اسماعیل شہید, شاہ ولی اللہ کا پوتا, جس کی کتاب تقویت الایمان دارالاسلام نے چھاپی ہے اور اہل حدیث کے مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی ہے علماء کو. اس میں لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو, بڑے سے بڑا انسان کون سا ہے؟ پیغمبر ہی ہے نا. اور الگ سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ انبیاء کو, ایون انہوں نے کہا کہ یہ بڑے بھائی ہیں انبیاء جو ہیں, ولیعوذ باللہ تعالی. بڑے سے بڑا انسان یا مقرب فرشتہ ہو وہ اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے, استغفر اللہ. یعنی جس طرح یہ صفائی کرنے والے لوگ ہیں ہیومن ڈگنیٹی میں تو ہمارے برابر ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ان سے زیادہ ذلیل ہیں اللہ کے سامنے, ولیعوذ باللہ تعالی. ہمیں کہہ رہے ہو تمہارے بڑوں نے یہ ساری بکواسیات لکھی ہوئی ہیں. اور تمہارے جو بڑے اسماعیل دہلوی کے پیر تھے نا, سید احمد, جسے سید احمد بریلوی بھی کہتے ہیں, وہ بریلوی فرقے کا نہیں تھا, وہ بریلی کا رہنے والا تھا, جو بالا کوٹ میں مارا گیا تھا. اس کی کتاب صراط مستقیم میں, جو دیوبندی اور اہل حدیث دونوں پرنٹ کر رہے ہیں, اس نے لکھا ہے کہ نماز میں اگر ولیعوذ باللہ تعالی رسول اللہ کا خیال آ جائے, اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص اپنے گدھے یا بیل کے خیال میں ڈوب جائے. اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں نبی شاہی کو نہیں, ولیعوذ باللہ تعالی. اور تم لوگ یہ بکواس لکھ کے گئے ہوئے ہو. ہمیں کہتے ہو, تمہارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جاؤ نا تو یہ بڑا جرم نہیں ہے. نبی کا خیال آنا نعوذ باللہ نماز کے اندر, پھر وہ آگے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ نبی کا خیال تعظیم کی وجہ سے آئے گا تو تعظیم میں پھر توحید کے ساتھ ٹکرائے گا. یار یہ کون سی شیطانی توحید تم پیش کر رہے ہو؟ نبی کے خیال کے بغیر تو نماز ہی مکمل نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو زمین و آسمان میں تمام نیک بندوں تک اللہ تمہارا سلام پہنچا دے گا. یہ سٹوری نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں شب معراج کی سٹوری ہے. دیوبندی اہل حدیث دونوں جھوٹ بولتے ہیں, کسی حدیث میں نہیں آیا کہ یہ شب معراج کی سٹوری ہے. یہ انشائیہ ہے. ہم رسول اللہ کو مخاطب کہہ کے یا رسول اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں نماز میں, اللہ ہمارا سلام پہنچاتا ہے. ہاں حاضر و ناظر والا عقیدہ نہیں ہے. بخاری میں مسلم میں احادیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ تشہد نماز والا اس طرح تعلیم کیا جس طرح قرآن کی آیات. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابن عباس کہتے ہیں. اور بخاری میں ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر مجھے تشہد سکھایا تھا. یہ تو ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی رسول اللہ کے خیال کے بغیر. اور پھر وہ مشہور زمانہ حدیث بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام اپنے آخری دنوں میں جب حجرہ مبارک کا دروازہ جو پردہ تھا ہٹا کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ 3 دن سے حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی, قریب تھا کہ ہم آزمائش میں مبتلا ہوتے, ہم نماز ہی توڑ دیتے حضور کے دیدار کی خاطر. اور جب صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کیا کہ نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر صدیق نے نماز کے دوران اپنا مصلی چھوڑ دیا. حالانکہ نبی علیہ السلام نے کہا نماز پڑھاتے رہو. پیچھے ہو گئے, نبی علیہ السلام آگے جا کے بیٹھ گئے, آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سک رہے تھے بیماری کی وجہ سے. آپ نے نماز مکمل کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ نماز مکمل کرو, تو حضرت ابوبکر کے الفاظ ہیں, ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے اور وہ اپنے مصلی پر کھڑا رہے. تو کیا حضرت ابوبکر صدیق کو نبی علیہ السلام کا خیال نہیں آیا ہوا تھا؟ سارے صحابہ کو خیال نہیں آیا ہوا تھا؟ اور وہابیوں یہ تمہارے اوپر ادھار ہے, دیوبندیوں اور اہل حدیثوں, کہ تمہارے ابے نے یہ بات کیوں لکھی کہ اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جاؤ؟ اس سے بڑا جرم جو ہے رسول اللہ کا خیال آنا ہے. اسی لیے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بلا چھوڑی ہے. کہتے ہیں جی اتنا بڑا فتنہ انسانی تاریخ میں نہیں آیا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے بابے تھے, شاہ ہی کوئی نہیں, بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں. مر گئے جب دبو انہوں جا کے بو پہ گی جے لاشیں چنا دی. ہمیں بات کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, وہ جرم جو خود کر رہے ہو اس کا الزام ہمارے اوپر لگاتے ہو تاکہ اپنے جرم کو چھپاؤ. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ. اور میں اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ لوگ جو کٹے ہوئے کلپ دیکھتے ہیں نا, صرف اس بندے سے کہیں گے پوری ویڈیو بھیج دو اور وہ نہ بھیجے, اور ایسے ہی ہوتا ہے, تو سمجھ لیں کہ یہ ساری شرارت ان لوگوں نے کی ہے. ابھی تو میں ڈر رہا ہوں کہ اے آئی کے تھرو تو آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی بات بنا سکتے ہیں. عام بیچارے بولے لوگ تو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے یا اوریجنل ویڈیو ہے. اسی لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہمارے آفیشیل پیج کے اوپر جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے نا, اس کو آپ فائنل مانا کریں. اگر کسی اور پیج سے کوئی کاٹ کے کلپ اپلوڈ کرتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ تو وہ حجت نہیں ہوگا. اور ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے کرتے بھی نہیں. جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ کے چینلز ہیں خود چلا رہے ہیں, وہ ماشاءاللہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں, اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے ہوگی. پھر مزاج بھی پتا ہے نا کہ میرے مزاج میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ میں اس طریقے سے گفتگو کروں گا. الحمدللہ ہماری توحید بالکل واضح ہے. شان رسالت کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہے. میں اپنے استاد کی بات یہاں پر کوٹ کروں گا, مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی. وہ اپنے سٹائل میں کہتے تھے کہ
وہی جدو توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹکلی گستاخی تے ہو جائے گی نا. پھر تے کہاں گے کہ نبی نو علم غیب نہیں ہے, مگر جو اللہ انہوں نے دستا ہے اتنا علم غیب ہوتا ہے. یعنی تمہارے ذام میں آٹومیٹکلی گستاخی ہو جائے گی, ہوگی نہیں وہ گستاخی, آٹومیٹکلی ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ توحید بیان کرتے ہوئے پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے. انہوں نے تو منی گاڈ بنایا ہوا ہے پیغمبروں کو, اور اپنے بابوں کو منی رسول بنایا ہوا ہے, تو پھر ہمیں اسے کنڈیم کرنا پڑے گا. ہمیں کرسچنز کو یہ کہنا پڑے گا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ انسان تھے, وہ روٹی کھانے کے محتاج تھے. اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں اور سب لوگوں کو ہلاک کر دے, سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 یہ ہمیں پیش کرنی پڑے گی. آگے سے وہ کہ آپ عیسیٰ ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں, توہین نہیں کر رہے بھائی, توحید اسٹیبلش کر رہے ہیں, اور تمہارے ذام میں آٹومیٹکلی گستاخی ہو ہی جائے گی. ہم گستاخی نہیں کر رہے ہوں گے, اور نہ وہ گستاخی ہوگی, وہ تم نے گستاخی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں تھانوی رسول اللہ پارٹی, اور اہل حدیث بھی چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پارٹی ہو چکے ہیں, کیونکہ ایک تسبیح میں پروئے گئے. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. ان کے خلاف نہیں بولتے یہ لوگ. بڑی مشکل سے وہ ڈاکٹر احمد نصیر نے سوال پوچھا تو اس نے کوئی بات کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی نہیں. ان کو چاہیے کہ ہنگامہ کھڑا کریں. یہ لاہور میں دونوں ہر جمعے میں میرے خلاف ہاتھ اٹھواتے ہیں نا, تو لاہور سے ہی پرنٹ ہو رہی ہیں کتابیں, ان کے بارے میں ذرا ہاتھ اٹھواؤ نا, ہاتھ پن دیں گے تو ٹی ایل پی ایل وہ ایک بندے کو بھی ڈرتے ہیں. ہاں جیلم علی سرکار, ہاں کہتے ہیں وہ اس کی بات نہ کرو پھر وہ چھیڑ جائے گا. تو یہ ان سے ڈرتے ہیں, ورنہ ختم نبوت پہ اگر یہ کام کرتے ہوتے تو چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ بھی آ جائے. ان سب کے خلاف بولتے ہیں. یہ جو انداز زبان ہے یا انداز بیان ہے, بد زبان ابن تیمیہ, علامہ احسان علی شہید ریجیکٹ کرنا. پھر ان کے ابن تیمیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں ابن عمر کو بدعتی کہا, اور میں نے ان کے بڑے محدث شیخ زبیر صاحب کی آڈیو ریکارڈنگ اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, جو میں نے اسی وقت ٹیلی فون کال جو ان کی اجازت سے ریکارڈ ہوئی تھی وہ چڑھا دی تھی. انہوں نے مانا کہ اس نے غلط کہا ہے. وہ بخاری میں آتا ہے نا کہ ابن عمر جو ہے اپنے سفر حج میں ان جگہوں پہ نماز پڑھتے تھے جہاں نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے ان کے سفر حج میں نماز پڑھی تھی. ایون مسجد سے باہر جگہ ہوتی تھی, بعد میں مسجدیں وہاں بن گئی, لیکن نبی الاسلام نے کسی چٹان پہ نماز پڑھی تو وہاں نماز پڑھتے تھے. مسند احمد میں تو یہاں تک آیا کہ ایک جگہ نبی الاسلام نے پیشاب کیا, انہوں نے وہاں اتر کر پیشاب کیا کہ میں اس سنت پہ بھی عمل کروں. اتنے متبع سنت ہے ابن عمر. اب ابن تیمیہ آپ کو پتا ہے اس کی تو قلم کی نوک سے کوئی نہیں بچا ہوا تھا. اس کو یہ چڑ تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جو تبرکات ہیں ان کے حوالے سے کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھا جائے. حالانکہ یہ عقیدہ تو بخاری مسلم میں ہے. عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ بوڑھا ہو چکا ہوں, اور مدینے میں جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو ندیاں بہتی ہیں, تو میں مسجد تک نہیں پہنچ سکتا, میرے گھر آ جائیں کسی دن اور میرے گھر میں کسی جگہ پہ نماز پڑھیں تو میں اسی کو اپنا مصلی بنا لوں. پھر نبی السلام ایک دن تشریف لے گئے, ٹائم نکال کے, پورا محلہ اکٹھا ہو گیا, کوئی حلوہ بنا کے لے آیا, کوئی چیز بنا کے لے آیا کہ اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں. پھر نبی الاسلام نے وہاں نماز پڑھائی, نفلی نماز, صحابہ کرام نے پیچھے پڑھی, اور وہ پھر پوری زندگی اسی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے, نبی الاسلام کی تبرک والی جگہ. یہ تو صحابہ کا عقیدہ تھا. اب یہ صوفیوں کا رد کرتے کرتے ابن تیمیہ, حالانکہ خود بھی وہ صوفی تھا, لیکن وہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والا چکر ہے, وہ گڈ اور بیڈ صوفی کا فرق کرتا تھا. ڈاکٹر طاہر القادری نے 10 ویڈیوز ریکارڈ کرائی ہیں, انہوں نے کہا کہ ابن تیمیہ ہمارا ہے, وہ تسی لے جاؤ تو ہی ہے, ساڑھے نال نہیں کوئی لینا دینا. وہ سمائے موتا کا عقیدہ رکھتا تھا, مردوں کے سننے کا, اور بڑی چیزیں میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ابن عمر نے بدعت شروع کی ہے, یہ خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے, اور ہمیں تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. حضرت ابو بکر, عمر, عثمان و علی سے تو کوئی ثابت نہیں کہ وہ نبی الاسلام کی تبرک والی جگہ تلاش کر کے جہاں حضور نے نماز پڑھی ہے وہ نماز پڑھتے ہوں. یہ بدعت ابن عمر کی ہے, اور یہ دارالاسلام والوں نے چھاپا ہے. اس کی باطل تعویل انہوں نے کی کہ نہیں یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے, یہ انہوں نے بدعت حسنہ کی بات کی ہے. ایک مولوی نے بھی کیا ہے, وابیاں دے, جو کل تک بدعت حسنہ اور سیئہ کا فرق نہیں مانتے تھے. او بھائی وہ کہہ رہے کہ خلفائے راشدین کے طریقے پہ چلو, ابن عمر کے طریقے پہ نہ چلو. ابن عمر کو بدعتی کہنے والے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ صحابہ کرام کی عزت کیا ہوتی ہے, جن کے بارے میں بخاری مسلم حدیث ہے, عبداللہ ابن عمر رجل صالح, عبداللہ ابن عمر نیک مرد ہے. مجھے تو لگتا ہے انہوں نے غصہ نکالا ہے عبداللہ ابن عمر کے اوپر کہ آخری وقت میں وہ بنو امیہ کو چھوڑ کیوں گئے تھے. ہاں انہوں نے آخری وقت میں کہا تھا نا کہ مجھے پوری زندگی کسی بات کا غم نہیں, کبھی نماز روزہ نہیں مجھ سے چھوٹا سوائے ایک بات کے کہ مجھے باغی گروہ کے خلاف قتال کرنا چاہیے تھا حضرت علی کے ساتھ مل کر. حضرت علی کا ساتھ نہ دینے کے اوپر وہ شرمندہ تھے آخری وقت میں. میرا خیال ہے وہابیوں نے وہی غصہ ان کے اوپر نکال دیا, ابن تیمیہ نے بھی. میرے پاس مدینہ یونیورسٹی کا ایک فاروق تحصیل اہل حدیث عالم آیا اور مجھ سے لڑتا رہا کہ جی آپ نے ترجمہ بدل دیا ہے, یہ عربی میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا اللہ کو جان دینی ہے, پڑھ عربی کیا لکھی ہوئی ہے.
پھر اس کو سمجھ آ گئی, وہ کہتا ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء کو ہمیں آپ سے بغض ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اب اللہ کا شکر ہے وہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکا ہے, وہ کوئی مولوی نہیں, اب کہیں سافٹ ویئر کی وہ جاب کرتا ہے, نکل چکا ہے. ہوں اینا منہ کھول کے بھابیاں خلاف بولتا ہے, اور ان کے وظیفے کے اوپر وہ پڑا ہوا ہے. ہمارے جیلم شہر سے اس نے ٹاپ کیا تھا اہل حدیث کے مدرسے میں, پھر اس کا مدینہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا, وہاں سے وہ عالم بن کے نکل آیا. ہوں فل ٹائم انہیں جینس پائی ہوندی ہے, چھوٹی داڑھی رکھی ہے, تے بار منج کلیئر ہے نا, تے لمبی داڑیاں تو بہتر ہے, منج کلیئر ہو گیا ہوتا الحمدللہ. یعنی کہ عالم دین بھی گمراہ ہو گئے انجینئر صاحب کی باتیں سن کے. اس کو یہ کہا بھائی آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بغیر ترجمہ قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے فرینچ میں گالیاں نکالنا. وہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے ریپیٹ کیا, وہ کہتے ہیں نہیں, انجینئر صاحب کہتے ہیں قرآن پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے فرینچ زبان میں گالیاں نکالنا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. بے شرمو, تم لوگوں کو اپنی قبر و آخرت کی بھی فکر نہیں ہے. جو چیز میں قرآن کی فیور میں بول رہا تھا اس چیز کو تم نے میرا نیگیٹو پوائنٹ بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی, حالانکہ انہیں پتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوا. پورے کانٹیکسٹ میں بات چل رہی تھی. میں نے کہا تھا کہ دیکھیں, اگر آپ کا کوئی دوست فرانس میں گیا ہو اور وہاں سے آپ کو فرینچ لینگویج میں کوئی خط لکھے تو آپ کئی ایک لوگوں سے رابطہ کریں گے کہ اس کی ٹرانسلیشن کروائیں, پتہ لگے کہ ڈالر ہی نہ بھیجے انہوں نے, یورو ہی نہ بھیج دے ہون. لیکن آپ اللہ کی کتاب کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے جتنی اہمیت ایک دوست کے خط کو دیتے. اور یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ کسی انسان کے ساتھ گفتگو کی ہے. اب قیامت تک نہ کوئی پیغمبر آنا ہے نہ کوئی کتاب. اس کی امپورٹنس تو ساری کتابوں سے بڑھ کر ہے, لیکن آپ نے اسے اتنی بھی اہمیت نہیں دی. اور پھر میں نے تفنن کے طور پر ہمارے پنجاب میں ایک لطیفہ سنایا جاتا ہے جو اگلے دن مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی اپنے جلسے میں وہ لطیفہ سنایا ہے. وہ لطیفہ یہ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ سعودی عرب گئے کام کے سلسلے میں, وہاں ان کا عربیوں سے جھگڑا ہوا, انہوں نے ان کو گالیاں نکالی, انہوں نے عربی میں گالیاں نکالی. جب یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنا واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ عربی تو اتنے اچھے ہیں کہ ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے اور وہ آگے سے قرآن ہی پڑھتے تھے. یعنی عربی میں گالیاں جو ہیں وہ ہمارے اجمیوں کو تو قرآن ہی لگے گا نا, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ترجمہ جو نہیں آتا. اور یہ لطیفہ اگلے دن مفتی حنیف قریشی صاحب نے اپنی ویڈیو میں سنایا. اس کانٹیکسٹ میں نے بات کی تھی کہ ہمارا بھی سٹیٹس یہی ہے کہ ہمارے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہے یا فرینچ میں کوئی گالیاں نکالے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس زبان کا مطلب, نہ اس کی کوئی سمجھ ہے. جو چیز قرآن کی فیور میں بول رہا تھا اسے انہوں نے میرا نیگیٹو پوائنٹ بنا کے پیش کیا, صرف اس لیے کہ یہ بات کرے اور میں پھر ان کی منجی ٹھوکوں. بالکل میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ابھی ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا بی بی سی کے اوپر نا, یہ باقاعدہ ویڈیو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. بنگلہ دیش میں لوگوں کی عادت تھی کہ وہاں کسی دیوار کی اوٹ لے کر مرد حضرات جو ہیں وہ پیشاب کر دیتے تھے, جو کسی زمانے میں یہاں پر بھی عادت تھی. کراچی میں تو ابھی ہے کہ پان کھانے والے جہاں دل کرتا ہے وہ تھوک پھینک دیتے ہیں, لوگوں کی دیواریں بھی گندی کر دیتے ہیں, حالانکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے, گناہ کا کام ہے. اور اسی طریقے سے مرد حضرات بھی ذرا سے اوٹ میں ہو کر کسی کی دیوار کے اوپر بھی پیشاب کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, حالانکہ وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں پیشاب کرنا منع ہے, اس کے باوجود اس کے نیچے لوگ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں جا کے. تو انہوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ یہ کیا, یہ یوٹیوب کے اوپر ویڈیو رکھی ہے کہ انہوں نے یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے, اسے عربی رسم الخط میں ایگزیکٹلی جیسا قرآن لکھا ہوا ہے نا سلس کے اندر, اسی فونٹ کے اندر انہوں نے لکھ دیا کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک بندہ بھی وہاں پیشاب کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, جو بیٹھنے لگتا تھا اوپر وہ دیکھتا تھا تو کئی لوگ ایسے چوم کے جا رہے تھے. ان کو یہی لگا کہ یہ قرآن کی آیت کوئی لکھی ہوئی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہا تھا کہ یہاں انہوں نے قرآن پڑھنے کے اوپر بین کیا ہوا ہے, جبکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی تم فرماؤ مجھے قرآن اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں, اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے وہ ڈر سنائے. یہ قرآن مردے بخشوانے کے لیے نہیں آیا ہوا, بلکہ اس کو پڑھ کر عمل کرنے کے لیے آیا. ایک سورت میں کم از کم 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. سورۃ القمر میں ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا. اور یہاں مولوی کیا کہتے ہیں, قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور پھر وہی مولوی آپ کو بتاتا ہے کہ اتنے گوروں نے قرآن کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. لو زامو, کافر ترجمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور مسلمان ترجمہ پڑھ کے گمراہ ہو جائے گا. یہ ان کی عقل دانی ہے, بجائے ان مولویوں کے خلاف بولنے کے. یہ میرے خلاف بولتے ہیں جو لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھو. رہا تلاوت کا ثواب, اس سے کسی کو انکار نہیں بھائی, تلاوت تو بہت بڑی چیز ہے. میرے نزدیک تو مصحف کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب کا کام ہے, مصحف کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہے.
اور یہ آپ لوگوں کی خوش نصیبی ہے، صحابہ کرام کے پاس مصحف نہیں تھے، نہ اس زمانے میں کاغذ تھا کہ ہر بندے کے ہاتھ میں اتنا بڑا مصحف ہوتا۔ آپ لوگ تو اگر تراویح میں قرآن دیکھتے ہو تو دیکھنے کا ثواب الگ سے، مصحف کو اٹھانے کا ثواب الگ سے۔ تو یہ میں نے بات کی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کا فائدہ ہے، نہ کہ یہ کہ نعوذ باللہ جو تلاوت کرتا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ تو جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ جو کوئی قرآن کا ایک حرف بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں دے گا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یا علم، یہ بھی ورڈ آیا نا، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ 3 حرف ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، ہر ایک پر 10 نیکیاں ملیں گی، 30 نیکیاں۔ اور الف لام میم جو حروف مقطعات ہیں ان کا تو معنی بھی کسی کو نہیں پتا، اس کے باوجود اس کے اوپر نیکیاں۔ ثواب ایک الگ سے چیز ہے، ثواب کے حوالے سے ڈسکشن کرتے ہوئے کوئی شخص اگر ترجمہ سے پڑھنے پر ابھارے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف تلاوت کرنے کو گناہ سمجھتا ہے یا اس کا کوئی فائدہ نہیں مانتا، یہ بالکل نہیں ہے، یہ دو بالکل الگ باتیں ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے قرآن کی توہین کا الزام مجھ پہ لگانے کی کوشش کی اور بس ذلت ہی کمائی، اس سے زیادہ کچھ نہیں میں کہوں گا۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔